بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ادا کرنا ایک اسلام کا عظیم رکن ہے، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز ادا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور نماز ترک کرنے والوں کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں سنائی ہیں۔ نماز ادا کرنے سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، اور انسان کے گھروں کے اندر اور مختلف کاروبار کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ نماز ادا کرنے سے انسان برائیوں سے اور بہت زیادہ گناہوں سے محفوظ بھی انسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی لا ریب کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کتنے اچھے وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی ہی دل اویز قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں اور رؤوف الرحیم ذات مانتے ہیں۔ فرمایا آگے والیوم الآخر، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ ہم مر کر پھر رب العالمین کے حضور پیش ہوں گے، اور رب کے آگے ہم نے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی کیسے بسر کی ہے۔ گویا کہ اس آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اچھا ان لوگوں کو کہا ہے جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ہاں۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے دنیا کے اندر ان لوگوں کو خوشخبری عطا فرمائی جو یہ چار کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اب قرآن مجید، فرقان حمید کے بعد اصح الکتب بعد القرآن جس کتاب کو درجہ حاصل ہے وہ صحیح بخاری شریف کی کتاب ہے، اور اسی کتاب سے میں پہلی حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ حدیث مبارکہ کے راوی جو ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے کہ ایک دیہاتی شخص، ایک عرابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا۔ اور ظاہری بات ہے جو دیہاتی ہوتے ہیں وہ بڑے سادے انداز کا، بڑا ہی سادہ اور نرالا انداز ہوتے ہیں۔ جب رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال، فرمایا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسے عمل بتائیے، مجھے کچھ اس طرح عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمائیے کہ میں ان چیزوں پر عمل کر لوں اور پھر میں سیدھا جنت کے اندر داخل ہوں۔ اب یہ اس عرابی شخص کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض تھا، تو اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی، فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھنا
کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وہ وحدہ لا شریک ذات، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہے۔ فرمایا کہ اس ذات کے ساتھ ہمیشہ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرمایا جو تم پر فرض کر دی گئی ہیں نمازیں انہیں ہمیشہ ادا کرتے رہنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرمایا کہ جو تم پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے اس زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے رہنا۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَصُومُ رمضان، فرمایا جب رمضان المبارک کا ماہ مقدس آئے تو پھر اس مہینے کے اندر روزے رکھنا۔ فقال، تو اب وہ اعرابی شخص کہنے لگا، قال والذی نفسی بیدہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں آپ نے مجھے ارشاد فرمائی ہیں ان میں میں مزید کوئی اضافہ نہیں کروں۔ آپ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مجھے حکم ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نماز فرض ادا کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہنا۔ اے اللہ کے رسول مجھے اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ان چیزوں پر مزید کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ جب یہ بات کہی فلما ولّا، وہ شخص پھر واپس پلٹنے لگا، واپس جانے لگا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا جاؤ اس غلام کو دیکھو، یہ جنت کا شخص ہے۔